السلام علیکم ناظرین، تاریخ سفر میں ہم موجود ہیں بالا پیر مظفر آباد میں۔ ہمارے ساتھ مظفر آباد کی ایک نامور سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں، راجہ خورشید کیانی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے ہم سے سوال کریں گے کہ اس بالا پیر کے محل وقوع اور اس کے تھوڑے جو آپ کا یہاں پہ خاندان آباد ہے اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بالا پیر ہے جی، یہ ابتدا سے جو اصل حقیقت بات بتائیں تو اس کو کہتے تھے ایک دور میں تکیہ، لیکن جب ممتاز راٹھور صاحب یہاں پر ہمارے گھر میں وہ رہائش پذیر تھے، میرے بھائی مقصود کیانی صاحب سیاست میں تھے، میں پی ایس ایف کی سیاست میں تھا یونیورسٹی سطح پر، تو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ لندن میں تھی۔ تو ممتاز راٹھور صاحب نے کہا کہ مقصود کیانی صاحب، خورشید صاحب، یہ بتائیں کہ محترمہ مجھ سے ایڈریس مانگ رہی ہیں تو میں یہاں کیا لکھوں۔ تو چونکہ ہم گدی نشین بھی ہیں، ایک زیارت ہے یہاں پر زندہ پیر جس کا میں گدی نشین بھی ہوں، گدی نشین کیا تو مجاور ہوں، خدمت گزار ہوں۔ تو زیارت بھی تھی، تو اچانک ہی میرے بھائی کے منہ سے نکلا جی کہ آپ ایسے کریں، ان سے کہیں کہ اپنے پیڈ پر بھی لکھیں پیپلز ہاؤس بالا پیر مظفر آباد۔ وہاں سے اس کا نام بالا پیر پڑا۔ یہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ ہو گیا جی۔ تو وہاں سے یہ بالا پیر پڑا ہے، اور اس بالا پیر میں زیادہ تر ہم تقریباً ہم سے زیادہ برادری، بڑی برادری تو سادات کی ہے، لیکن ہم بھی یہاں پر برادری ہے اچھی خاصی، یہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو ہم دادا وراثت ہے ہماری یہ۔ صحیح ہے۔ ہم کوئی جموں کے یا اس کے سری نگر کے مہاجرین میں سے نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ ایران سے چلے، پھر خانپور سے ہمارے آبا و اجداد چلتے چلتے یہاں پر آئے، یہاں پر ہم پھر یہاں پر رہے، تو یہ ہم دادا وراثت پر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری کوئی 6ویں-7ویں نسل جو ہے یہاں پر اس وقت ہم رہائش پذیر ہیں۔ جی بہت شکریہ راجہ صاحب۔ تو اس کے بعد میں آپ سے، آپ کا تعارف اتنا بڑا ہے کہ میں اتنی جلدی میں کرا نہیں سکتا، تو سب سے پہلے آپ میں اپنے ابتدائی تعلیم، پھر تعلیمی سفر کے بعد اپنی سروس اور پھر سیاسی جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ جی میں ماشاءاللہ جی، میں نے قاعدے میں داخلہ لیا گورنمنٹ پرائمری اسکول گوجرا، یہ ہمارے ساتھ یہ گاؤں ہے، وہاں سے میں نے پرائمری کیا۔ اس کے بعد پھر چلے گئے ہم سٹی میں پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1، اس میں میں نے میٹرک کیا پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے۔ اس کے بعد پھر ڈگری کالج مظفر آباد سے ایف اے کیا، یونیورسٹی سے بی اے کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کراچی، جامعہ کراچی سے ایل ایل بی کیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم چونکہ سیاست میں تھے یونیورسٹی سے لے کر، تو یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوئے، وہاں پر الیکشن لڑا، بڑا ٹف الیکشن تھا یونیورسٹی کا، تو میں پہلا سیکرٹری جنرل اسٹوڈنٹ یونین، جب یونیورسٹی بنی تھی نا، تو یونیورسٹی بننے کے بعد پہلا سیکرٹری جنرل اسٹوڈنٹ یونین بننے کا، منتخب ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر مرکزی چیف آرگنائزر پی ایس ایف آزاد کشمیر رہا، جس کا حلف مجھ سے لیا جنرل ٹکا خان صاحب نے، اس وقت کے سیکرٹری جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ یہ بات ہے 1982 کی۔ صحیح۔ تو اس کے بعد 87 میں پھر میں الیکٹڈ ممبر ہوا، یہاں سے الیکشن لڑا، کوئی 30-3500 ووٹ لیا میں نے، یہاں سے میونسپل کارپوریشن کا ممبر منتخب ہوا، اور اس کے بعد چیف ویب بھی رہا کارپوریشن میں۔ تو اس کے بعد پھر ویسے ہی جو کہتے ہیں نا شوگلن جا کر پبلک سروس کمیشن میں ایگزام دیا، تو وہاں سے جب لسٹ لگی تو وہ انٹرویو ٹیسٹ میں ٹاپ پر میرا نام۔ صحیح ہے۔ جب انہوں نے انٹرویو لیا تو چونکہ اسٹوڈنٹ سے تعلیم بکس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، تو کچھ ایسے سوال جب انٹرویو میں زبانی بھی پوچھے تو سب مجھے آتے تھے، تو وہ لسٹ میں کچھ 35 ہم تھے امیدوار، تو ان میں ٹاپ پر میرا نام ہو، تو پھر ایڈمن آفیسر لوکل گورنمنٹ بورڈ میں بھرتی ہو گیا 1990 میں۔ صحیح ہو۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن آ گیا، پھر اس کے بعد چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل، پھر چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل، پھر اس کے بعد بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر لوکل گورنمنٹ بورڈ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ بورڈ۔ اس کے بعد پھر میں ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل مظفر آباد، 3 بار ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں ڈسٹرکٹ کونسل مظفر آباد۔ مین وائل ایک ٹرانسفر ہوئی جب میں راولا کوٹ چلا گیا، وہاں پر بھی ایز اے چیف آفیسر 2 سال وہاں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر گریٹ 19 میں جا کر میں ریٹائر ہوا
ریٹائرمنٹ ایک قسم کی میں نے خود ہی لے لی. صحیح. تو اس کے بعد پھر پرماننٹ سیاست میں دوبارہ واپس اپنی، چونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والوں لوگوں میں سے ہماری فیملی، صحیح. مقصود کیانی صاحب، بھائی صاحب، ہم لوگ پیپلز پارٹی کے بانی لوگوں میں سے ہیں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آپ کو ایکٹیو کیا دوبارہ پارٹی کے اندر. تو آج کل میں سینئر نائب صدر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ڈویژن مظفر آباد کا. ماشاء اللہ. تو یہ مختصر سا جو میرا ایجوکیشن کا اور سیاسی جدوجہد. ہم نے اس جدوجہد میں جب ضیاء الحق کا مارشل تھا، بھٹو صاحب کو جب انہوں نے سزائے موت دی، تو اس زمرے میں ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، کوئی 3 بار جیل کاٹی ہے. پھر ایک بار میں راولہ کوٹ سے ضلع بدر بھی کیا گیا جب غازی ملت کا لانگ مارچ تھا. اس وقت انہوں نے ہمیں ضلع بدر کر دیا. تو سیاسی جدوجہد ہماری طویل ہے جس میں جیلیں ہیں، بہت ساری تشدد بھی برداشت کی ہے، الذوالفقار کا الزام بھی لگا ہم پر. تو لیکن ہم ثابت قدم رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نظریہ بھٹو کے حامی ہیں اور آج تک اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو، ایک بات مجھے یاد نہیں رہی، 1986 میں جب مظفر آباد آئی شہید محترمہ بینظیر بھٹو، تو اس وقت جلسہ ہوا تھا یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں سب سے بڑا. اس کا تمام سٹیج، یہ خورشید صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، پورا سٹیج وغیرہ سب میرے بھائی مقصود کیانی صاحب نے بنایا. اور محترمہ اس دوران ہمارے گھر بھی تشریف لائی، یہاں پر کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی اور کافی دیر تک ہمارے سیاسی معاملات پر گفتگو بھی رہی. تو یہ اعزاز حاصل ہے ہمارے خاندان کو کہ ہمارے خاندان میں محترمہ بینظیر بھٹو جیسی لیڈر بھی آ کر گھر میں بیٹھی ہے. بڑی بات ہے. سردار عبدالقیوم خان صاحب جیسی لیڈرشپ، غازی ملت سردار سکندر یاد خان، بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور ممتاز سے راٹھور تو ہے ہی یہاں پر ہیں. تو اس لیے یہ ایک طویل جدوجہد ہے ہمارے خاندان کی سیاست کے اندر. جیلیں ہیں، مارے ہیں، کٹے ہیں، سب کچھ ہم نے برداشت کیا، لیکن اپنے نظریے پر الحمدللہ ہم قائم. اسی طرح گکھڑ کہیں کر کے بھی اگر گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اپنا نام ضرور. جی بالکل. ٹھیک ہے صاحب. اس طرح ہے کہ آپ ہمیں مظفر آباد کی اور بالا پیر جو ہے اس کی کوئی مشہور شخصیات ہیں اپنی برادری سے یا اور بھی ہیں تو ان کے بارے میں دیکھیں جی، مظفر آباد میں بہت اچھی شخصیات گزری ہیں ہمارے قبیلے کی. مثلا آپ ہو کر آ رہے ہیں نذیر کیانی صاحب کے یہاں سے، ٹھیک ہے جی. اچھا، وہاں پر ایک ہمارے کالا بابا ہیں، ان کا نام ہے خورشید کیانی، فارسی ان کا نام بھی خورشید کیانی، وہ بھی ایک ہماری شخصیت ہے. اپنی اپنی جماعتوں میں، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی مسلم کانفرنس میں ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پر شاد کیانی صاحب جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ریٹائر ہوئے ہیں، وہ آج کل ریٹائر بوڑھے ہو چکے ہیں، ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح آ کر پھر ہمارے بھائی تھے مقصود کیانی صاحب یا اشرف کیانی صاحب، جن کے ہاں ابھی آپ نے فاتحہ کی ہے. سنگلی میرا میں چلے جائیں تو مقبول کیانی صاحب ہیں، خوشحال صاحب ہیں. آگے امبور چلے جائیں، جاوید کیانی صاحب ہیں. اس طرح آگے لنگر پورہ جائیں، محمد عالم تھانہ دار صاحب تھے ایک ہمارے، وہ ایس ایچ او ریٹائر تھے، وہ بڑی شخصیت گزرے. جرگے مارگے والے لوگ گزرے ہیں. تو اس طرح مظفر آباد میں جو اہم شخصیات تھی یہ ہیں یہاں پر جو گزری ہے، جن کے یہاں پر ہمارے وہ کونسلر ہیں، کیا کہتے ہیں، اکبر کیانی صاحب، وہ بھی منتخب ممبر رہے ہیں یہاں پر میونسپل کارپوریشن کے. تو اس طرح اچھے یعنی کہ شخصیات مظفر آباد میں جو کیانی قبیلے کے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جن میں ہمارا خاندان بھی شامل ہے اور دیگر بھی اس سطح پر. بہت شکریہ جی کیانی صاحب. آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے ایک تو حکومتی سلسلہ چلتا ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت جو تنظیمیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیں مظفر آباد کے اندر. دیکھیں جی، بیسیکلی یہ جو کیانیوں کا اتحاد کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی نا، تو میرے اسی ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی، جہاں سے جاوید کیانی صاحب، مقبول کیانی صاحب، شراز کیانی صاحب، جج اشرف کیانی صاحب اور ہمارے ممتاز کیانی صاحب باغ کے تھے ایڈوکیٹ جنرل. ٹھیک ہے جی. اسی گھر میں خوشحال صاحب سمیت اسی گھر میں ابتدا کی تھی ہم نے میٹنگ کی. یہاں سے پھر چلتے چلتے پھر ایک تنظیم بنی. میں تھوڑا سا چونکہ ایک پوری جماعت کے میری انوالومنٹ تھی، تو میں ان ٹرسٹ کے اور اس تنظیمی معاملات میں نہیں گیا. اس میں ہم نے جاوید صاحب، خوشحال صاحب، اشرف کیانی صاحب مرحوم سوری اور اس طرح کے سب دوست ہیں. تو انہوں نے جو ویلفیئر ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، میں بھی نشاندہی کرتا ہوں جاوید صاحب کو کہ جی فلاں بچہ ہے، فلاں بچی ہے قبیلے کے، وہ غریب ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. تو اس طرح سے میں ان کو کرتا ہوں. لیکن اس میں یہ جاوید کیانی صاحب، خوشحال صاحب اور اشرف کیانی صاحب بھی شامل تھے، وہ بہت ہو گئے.
انہی لوگوں سے کام لیتے ہیں، اور یہ ہمیں اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صحیح ہو کسی طرف سے حکومت کی اپنی طرف مدد سے آپ کے اپنی تحت مدد کے مخیر تحت حضرات جو ہمارے یہ مخیر آزاد سے جاوید جی کیانی صاحب، یہ جیلم سے جو ہمارے بہت امیر ترین کیانی بھی ہے نا، جی جی جو خطہ پٹوار میں ہے، بیرون ملک ہیں، لندن ہے، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، سوڈان میں ہیں، بہت جگہوں پر ہے، جی جی تو ان سے ہی مالی معاونت لیتے ہیں یہ جاوید کیانی صاحب، اور ان کے ساتھ یہ خوشحال صاحب بھی ہیں، تو وہ آگے سے ان کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں، جو جس گھرانے میں جن کی ان کی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور آخر میں آپ سے یہ چاہیں گے کہ برادری کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے لیے انسانیت کا پیغام دوں گا کہ برادری اور یہ قبیلے پہچان ہے، نام ہے، جی بالکل بیسیکلی انسان کو انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے، اچھا ہی ہے۔ اور پیغام میرا یہ ہے کہ میں بلکہ اپنے ان ویلفیئر ٹرسٹ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ادر دین کوئی اگر اور قبیلے میں بھی نا اس حد تک غریب بچہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی سپورٹ ضرور کرنی چاہیے جی۔ ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ گھر کا ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، اس کے آگے بچے ہوتے ہیں، انہی پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انہی کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اپنی برادری کی کوشش دیکھیں نا، جیسے غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب نے سدنوں نے ایک مٹھی آٹے کی جمع کی اور اس کو بریسٹر بنانے کے لیے انگلینڈ میں بھیجا، وہ وہاں سے باہر اطلاع کر کے آئے، پھر وہ آزاد کشمیر کے پہلے بانی صدر بنے، اور آج غازی ملت کا نام جو ہے تاریخ میں ہے، یہ ہر برادری کرتی ہے، یہ ایک بڑی سب سے بڑی مثال غازی ملت کی برادری کی ہے، میں سدن قبیلے کی بات کرتا ہوں، اور اچھی بات تھی یہ۔ اور اس کے بعد بھی انہوں نے آگے ان کے فرزند ارجمان خالد ابراہیم صاحب، اللہ انہیں خلیق رحمت کرے، وہ بھی اسی طرح اپنے باپ کی طرح بہت ہی خوددار اور اچھے عزت و عنان نال وہ اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا جی کہ اسی طرح جذبہ ہونا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کر مجھ سے آج تک جو بھی مستحق لوگوں کے لیے جاوید صاحب نے، خوشحال صاحب نے، یا جس نے، یہ ٹرسٹ کے دوستوں نے جو بھی انہوں نے مجھے کہا، میں اس کے لیے حاضر ہوا۔ موسٹلی فنکشن یہاں پر میرے ہوٹل پر ہی ہوتے ہیں، یہیں پر گکھر پلازا یہ گکھر پلازا اس کے اوپر اسی کی چھت پر ہوتے ہیں، تو میں سب کچھ کرتا ہوں اپنی طرف سے، یعنی کہ سیٹنگ ارینجمنٹ، کھانے کا بندوبست، دیگر تمام سب کام میں اپنی طرف سے کرتا ہوں کہ تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کرے اور مزید آگے اسی طرح ان کی ڈیولپمنٹ ہو۔ امین جی، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تاریخ کا سفر جاری رہے گا، اللہ نگہبان۔